اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا خیر خلق اللہ محمد المصطفیٰ احمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرمدن دائما ابدا قائما اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام القدیم فی الفرقان الحمید القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ فَجْعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالَ وَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون صدق الله العظيم صدق الله رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ربنا تقبل منا قراءتنا وتجاوزنا إنك أنت السميع العليم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمدن دائما ابدا قائما۔ تو تمام حضرات کو جو عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں عید میلاد النبی مبارک ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پسند ہے ربیع الاول کی 12 تاریخ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں محبوب اور مقبول تاریخ ہے، اس لیے کہ رب نے اپنے محبوب کو بھیجنے کے لیے بھی وہی تاریخ پسند فرمایا اور اپنے پاس بلانے کے لیے وہی تاریخ پسند فرمایا۔ اور مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ جب پہنچے تب بھی ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ جب پیدا ہوئے تو پیر کا دن تھا، اور جب رب کی بارگاہ میں پہنچے تو پیر کا دن تھا، اور مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو بھی پیر کا دن تھا۔ تو اس لیے آج بہت باعث سے بابرکت دن ہے، مبارک دن ہے۔ اس لیے آپ حضرات بڑی شان و شوکت سے اس ماہ مبارک کی اور آج کے مبارک دن کی تعظیم کر لیں، یہ آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہوگی۔ تو آئیے قرآن مجید میں بنی اسرائیلیوں کا اور ایک قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے خدا کی بارگاہ میں ہٹ دھرمی کرتے، خدا کے احکام کی نافرمانی کرتے اور پیغمبر کی بے ادبی کرتے تھے، اور اس کا صلہ انہیں کس طرح سے رب کریم دیتا تھا۔ آئیے قرآن مجید کی زبان سنیں کہ رب کریم کیا ارشاد فرماتا ہے۔ فرما رہا ہے وَلْقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ۔ سبت کی معنی ہے شنیچر کا دن، یوم السبت کی معنی ہے شنیچر کا دن، اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور یہودیوں کے لیے شنیچر کا دن مقدس اور بابرکت دن تھا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنے کام سے فرمایا کرتے تھے کہ شنیچر کے دن سوائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اور کوئی کام نہ کیا جائے۔ شنیچر کے دن ان کے لیے شکار کرنا یا کوئی کاروبار کرنا اور کمانا بالکل حرام تھا۔ ان کے لیے شنیچر کی تعظیم تھی، اور صرف شنیچر کے دن صرف اللہ کی عبادت کرنا مقصود تھا۔ فرمایا تھا کہ شنیچر کے دن مچھلی نہ پکڑی جائے، ہفتے کے 6 دن شکار کر لینا، لیکن شنیچر کے دن شکار نہ کرنا۔ اسی طرح سے عیسائیوں کے لیے اتوار دن مبارک، یہودیوں کے لیے شنیچر دن تھا، اور ہندوؤں کے لیے منگل کا دن
وہ پوتر جانتے ہیں، اور ہم ایمان والوں کے جمعہ کا دن بڑا بابرکت دن ہے۔ ہر نبی جمعہ کا دن مانگا کرتا تھا لیکن کسی کو نہیں ملا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص دیا گیا ہے، اور آج دن بھی جمعہ کا ہے، اور ماہ ربیع الاول کا ہے، اور تاریخ آج 12 ہے، اور رسول اللہ کی پیدائش کا مبارک دن ہے۔ آج ہمارے لیے جنت کی گارنٹی کا دن ہے، اس لیے کہ سرکار پیدا نہ ہوتے کون سا مائی کا لال تھا جو رب کی بارگاہ میں جنتی ہونے کا چیلنج کرے؟ کوئی بھی جنت کا چیلنج کر نہیں سکتا، کتنا ہی بڑا نمازی کیوں نہ ہو، غازی کیوں نہ ہو، شہید کیوں نہ ہو، زندگی میں کبھی ایک بار تو گناہ کیا ہوا ہوگا، کبھی زبان سے گناہ صادر ہوا ہوگا، کبھی آنکھ سے، کبھی ہاتھوں سے، کبھی پیروں سے، اور میدان محشر میں رب اسی گناہ کے بارے میں پوچھتا تو کیا جواب دیتا؟ کوئی جواب ہی نہیں۔ اور کون ہے جس کے پاس نماز ہے؟ کسی کے پاس نماز ہے تو لا کر پیش کرے تاکہ ہم اس کے قدم چومیں۔ کوئی بھی اگر چیلنج کر کے ہمارے پاس آ سکتا ہے کہ میری نماز بارگاہ الہی میں مقبول ہے تو میں اس کے قدم چوموں گا۔ اس کے قدم چومنا ہمارے لیے جنت ہے، اس نمازی کے قدم چومنا ہمارے لیے جنت ہوگی، اس لیے کہ ماں کے قدم چومنا جنت ہے، اس نمازی کے پیر کے نیچے بھی جنت ہے جو ایسی نماز ادا کرے۔ تو میرے پاس تو نہیں ہے، میرے پاس تو نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خیرات ہے، نہ ذکر ہے، نہ فکر ہے، نہ شکر ہے، نہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفاعت پر بھروسہ ہے، اسی پر جی رہا ہوں، اس کی ستاری پر، اس کی غفاری پر، اس کے رحم پر، اس کے کرم پر میری سانسیں چل رہی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم پر، انہی کا کرم ہے کہ بول رہا ہوں، اگر ان کا کرم نہ ہوتا تو میں نہ بولتا اور آپ نہ سنتے۔ اور یہ کرم ہے اس دن کا کہ وہ آئے، کرم ہے اس دن کا کہ آئے، اور شکر ہے رب العالمین کہ انہیں پیدا فرمایا، شکر ہے رب العالمین کا کہ انہیں پیدا فرمایا، شکر ہے خدا کا کہ وہ غفار الذنوب ہے اور نبی کو شفیع المذنبین بنایا، شکر ہے رب کا کہ وہ رحیم ہے اور سرکار کو رحمت للعالمین بنایا، شکر ہے رب کا کہ وہ درجات کو بلند فرمانے والا ہے، اور شکر ہے نبی کا کہ اس نے مقام محمود پا لیا ہے۔ فرمایا ہے رب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہے، بہت خوش ہے، بہت خوش ہے۔ اس وقت جو آیت کریمہ نازل وَلْسَوْفَ یُؤْتِکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ، رب نے فرمایا آپ آدھی امت کی بخشش چاہتے ہیں یا ایک حصے کی، کتنی امت کی بخشش چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا میں شفاعت چاہتا ہوں، میں شفاعت چاہتا ہوں۔ اور جب رب نے شفاعت کا مقام دے دیا، وَلْسَوْفَ یُؤْتِکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ کہا کہ ان قریب تجھے اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ رب فرما رہے محبوب تجھے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور سرکار فرماتے ہیں جب تک میرا ہر امتی جنت میں نہیں جاتا تب تک میں راضی نہیں ہوتا۔ تو ہماری گارنٹی ہو گئی، شرط یہ ہے کہ ان کا ادب کریں، شرط یہ ہے کہ سرکار کا ادب کریں، خود کو عالم بن کر ان کے علم کی نفی کے ثبوت دینا، معاذاللہ وہ کیسا عالم ہوگا؟ ان کے در کے علم لے کر عالم کی سند پا رہا ہے اور پھر ان کے علم کی نفی کر رہا ہے، معاذاللہ تو وہ کیسا عالم؟ تو آئیے قرآن ارشاد فرما رہا ہے وَلْقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم شنیچر کے دن اپنے نبی کی نافرمانی کر کے حد سے بڑھ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارک سرکار کے 2000 سال پہلے ہو، سرکار کے 2000 سال پہلے کا ذکر ہو رہا ہے، اور بیان کون فرما رہے ہیں؟ سرکار بیان فرما رہے ہیں۔
2000 سال پہلے کے واقعہ یہودیوں سے سرکار بیان فرما رہے ہیں کہ جان لو، تمہیں معلوم ہے، سرکار بیان فرما تمہیں معلوم ہے یہودیوں کہ تم نے کیا کیا، تمہارے بڑوں نے کیا کیا، تمہیں معلوم ہے، یہ سرکار کا علم غیب ہے، یہ سرکار کا جو پیچھے ہو چکا اس کو بتانا، نہ جان کر بتانا، وہ بھی علم غیب ہے، جو آگے ہونے والا ہے وہ بتانا، وہ بھی علم غیب ہے، جو چیز شے چھپی ہوئی ہے، ڈھکی ہوئی ہے، اسے ظاہر کرنا، یہ بھی علم غیب ہے۔ تو آقا پیچھے ہو چکا، کیا سرکار اس زمانے میں موجود تھے؟ کیا موسیٰ کلیم اللہ علیہ وسلم کے سرکار زمانے میں تھے؟ لیکن بیان فرما رہے، یاد کرو اے یہودیو، جان لو، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بڑوں کے ساتھ کیسا واقعہ پیش آیا، کہ تمہارے بڑوں نے شنیچر کے دن کی تعظیم نہیں بجا لائی، شنیچر کے دن کی تعظیم نہیں بجا لائی، اس لیے تم پر اللہ کا عذاب آیا، تم حد سے بڑھ گئے، شنیچر کے دن تم حد سے بڑھ گئے، شنیچر کے دن کی تعظیم نہ کی، اس لیے حد سے بڑھ گئے اور ہلاک ہو گئے۔ تو سوچ لو، جو نبی کی تعظیم نہ کرے، دن کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ ایک دن شنیچر کا ایک دن ہے، مقدس دن قرار دیا، اس دن کی تعظیم اور ادب نہ کرے، ہلاک ہو گئے۔ اب سوچ لی، جو نبی کی تعظیم نہ کرے، جو نبی کا ادب نہ کرے، نبی کی بارگاہ میں حد سے بڑھ جائے، کیا وہ رہے گا؟ وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ سمجھتے ہی نہیں کہ قرآن میں ہے کہاں کہ ہر بات کو کھول کھول بیان کرے گا۔ اتنا ہی تو کہا جائے گا، رستے میں اگر پتھر ہے، گرا ہے تو ہٹا دو، رستے میں پتھر گرا ہے تو اٹھا کر پھینک دو، یہ انسانوں کو آنے جانے والوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب آپ کیا صرف پتھر ہی اٹھا کر پھینکیں گے؟ اگر بلیڈ پڑا، رستے میں بلیڈ مل گیا، آپ یہ چھوڑ کر چھوڑیں گے؟ یہ حدیث میں پتھر کا ذکر آیا ہے، بلیڈ کا ذکر نہیں آیا۔ حدیث میں پتھر نکال کر پھینکنے کا ذکر ہے، بلیڈ کا ذکر نہیں آیا۔ تو کیلے کا چھٹا اٹھا کر نہیں پھینکو گے؟ کہاں ہے کیلے کا چھٹا اٹھا کر پھینکنا قرآن میں؟ اور ہر چیز جو نقصان دہ ہے اسے اٹھا کر پھینک دو۔ تمثیلاً تمہیں بیان فرما گیا، یہ ہر چیز کا بیان ہوگا کہ کانٹا ہو تو اٹھا کر پھینکو، پتھر اٹھا تو اٹھا کر پھیرو، کیلے کا چھٹا ہے تو اٹھا کر پھیرو، بلیڈ ہے تو اٹھا کر پھینکو، مولا ملے تو اٹھا کر پھینکو، کتری ملے تو اٹھا کر پھینکو، چاقو ملے تو اٹھا کر پھینکو۔ آپ سوچ لیں گے۔ اب تعظیم کی جب بات آئی کہ شنیچر کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، تو جان لو، جب شنیچر کی تعظیم میں حد سے بڑھ گئے، ہلاک ہو گئے، اب نبی کی تعظیم نہ کریں اور بے ادبی کریں، کسی ولی کی بے ادبی کریں، کسی امام کی بے ادبی کریں، کسی عالم بے عمل کی بے ادبی ہو، تو کیا رہے گا؟ وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہفتے کے 6 دن شکار کر لینا، مچھلی کا شکار کر لینا، اس لیے کہ دریا کنارے تھے، یہ دریا کے کنارے تھے۔ مدینہ منورہ اور شام کے سرزمین کے بیچ میں ایک مقام تھا، اس مقام کا نام تھا ایلا، اس شہر کا نام تھا ایلا، وہاں والوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہاں بھی بنی اسرائیلی موجود تھے۔ اس شہر ایلا میں یہودی موجود تھے، دریا کے کنارے ان کے مکانات موجود تھے، اور یہ ہر روز مچھلی کا شکار کیا کرتے تھے۔ اب جب شریعت آئی، قانون آیا، تورات نازل ہوئی، تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شنیچر کے دن شکار حرام ہے، شنیچر کے دن شکار حرام ہے۔ 6 دن شکار کر لینا، لیکن شنیچر کے دن شکار نہ کرنا، پوری طرح سے اللہ کی عبادت والے بن جانا۔ لیکن 6 دن شکار کرتے اور شنیچر کے دن گھومتے گھومتے دریا کے پاس جاتے تھے، شنیچر گھومتے گھومتے دریا کے پاس جاتے، اور جب دریا کے پاس شنیچر دن جاتے دیکھتے تھے بڑے بڑے مچھلیاں اوپر آنے لگیں۔ شنیچر کے دن بڑے بڑے مچھلیاں، رنگ برنگی مچھلیاں، عجب عجب قسم کے الگ الگ طرح مچھلیاں کہاں تیر رہے ہیں؟ دریا کے اوپر تیر رہے ہیں۔ دیکھ کر دل للچا جاتا تھا، منہ کو پانی چھوڑتا تھا، منہ کو پانی۔ یہ بھی عجب قانون ہے کہ 6 دن مچھلیاں اوپر نہیں آتے اور ہمیں شکار کرنے کا حکم ہے، اور شنیچر دن مچھلیاں اوپر آتے ہیں اور ہمیں شکار سے منع کیا گیا۔ ہمیں
منع کیا گیا. جا کر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے کہا کہ ایسا واقعہ ہو رہا ہے. تو خدا کے نبی نے ارشاد فرمایا جب حکم شریعت ہے، جب رب کریم کا حکم ہے آپ کو شکار کرنا حرام ہے تو آپ کو شکار حرام ہی ہے، شکار حرام ہی ہے، چاہے مچھلیاں کتنی ہے. جب رب کا حکم آیا ہے تو آپ ہرگز شکار کر نہیں سکتے. اگر شکار کر لو گے تم پر عذاب الہی آ جائے گا. اگر شکار کرو گے تو تم پر عذاب الہی آ جائے گا. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے سمجھایا. ادھر کلام موسیٰ سنتے اور پھر دریا کے پاس شنیچر دن جاتے اور پھر مچھلیاں اوپر تیرتے ہوئے دیکھتے تو پھر دل مچل جاتا تھا، دل ہلچل ہو جاتا تھا. پھر شیطان لعین اپنا انجیکشن چھوڑتا تھا. ادھر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے تو یہ اپنی پلاتے تھے، اور جب باہر جاتے تھے تو شیطان اپنا انجیکشن دے ہی دیتا تھا. آخر شیطان کا انجیکشن اثر کر گیا. یہ کلیم اللہ کی بات بھول گئے. اب سب مل کر ہیلا تلاش کرنے لگے، بہانے تلاش کرنے کے لیے مچھلیاں کیسے پکڑنا. اب سوچے کہ چلیں دریا کے کنارے جائیں گے، اور دریا کے کنارے کینل کھودا. دریا کے کنارے کیا کھودے؟ کینل کھودے، نالا، تھوڑی سی نہریں کھودی. نہر کھود کر لے جا کر ایک بڑے کھڈے میں چھوڑے، بڑے کھڈے میں چھوڑے. ہفتہ بھر وہ نہر بند ہو جاتی تھی، 6 دن بند کرتے تھے. اور جب شنیچر کا دن، آج جمعہ کی دن، کیا کرتے تھے؟ اسے کھول دیتے تھے. پانی کے ساتھ بہتے بہتے جا کر مچھلیاں کھڈے میں پڑتے تھے، اور شنیچر دن نہیں اتوار دن جا کر پکڑتے تھے. جمعہ کے دن چھوڑتے تھے، پانی میں بہتے بہتے جا کر مچھلیاں کھڈے میں پڑتے اور اتوار دن کھا لیتے. ہم کہاں شنیچر پکڑے ہیں؟ ہمیں تو اتوار دن لا رہے ہیں. لیکن رب نے فرمایا نہیں، آپ یہ شنیچر کا ہی ہے، یہ شنیچر ہی گرے ہوئے مچھلیاں ہیں، آپ پر ہرگز حلال نہیں ہیں، حرام ہیں. بارہا موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا لیکن نہیں مانے. 40 سال سے لے کر 30 سال تک مچھلیاں پکڑتے رہے. یوں ہی رب کریم سزا نہیں دیتا، پہلے مہلت دیتا ہے. رب کریم مہلت دیتا ہے کہ گناہ ہوا اور اچانک پکڑ لیا. گناہ کرتے کرتے جب گناہ پر مصر ہو جاتے ہیں تو رب کی گرفت آ جاتی ہے. 40 سال سے لے کر 70 سال تک مچھلیاں پکڑے، اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ وسلم نے 70 سال سمجھاتے رہے کہ مچھلیاں نہ پکڑنا حرام ہے. تو چنانچہ قوم بنی اسرائیل میں 3 گروپ ہو گئے. ان کے اندر بنی اسرائیل میں 3 گروپ ہو گئے. ایک گروپ خاموش رہا، ایک گروپ خاموش رہا، نہ مچھلیاں پکڑتے تھے نہ مچھلیاں پکڑنے والوں کو منع کرتے تھے. ایک گروپ مچھلیاں پکڑنے والا ہو گیا، ایک جماعت مچھلیاں پکڑنے والی ہو گئی. ایک جماعت خاموش رہی اور ایک جماعت مچھلیاں پکڑنے والوں کو منع کرتی تھی کہ نہ پکڑنا، آپ کی وجہ سے ہم پر عذاب آئے گا. آپ مچھلیاں پکڑیں گے تو ہم پر عذاب آئے گا، مچھلیاں نہ پکڑنا. ایک جماعت انہیں سمجھاتی رہی، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سمجھاتے رہے، اور ایک جماعت خاموش رہی. ایک جماعت خاموش رہی. 3 جماعتیں ہو گئے. ایک جماعت سمجھاتی رہی، ایک جماعت خاموش رہی. موسیٰ کلیم اللہ بھی سمجھاتے رہے، اور ایک جماعت سمجھانے کے باوجود بھی مچھلیاں پکڑتی رہی. بار بار سمجھانے کے بعد جب یہ مچھلیاں پکڑتے رہے تو جو مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، منع کرتے تھے، انہوں نے کہا تم الگ ہو جاؤ، ہم الگ ہو جائیں گے. تم الگ ہو جاؤ، ہم الگ ہو جائیں گے، کہیں تمہارے گناہ کی وجہ سے عذاب ہم پر بنا جائے. چنانچہ جو مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، منع کرتے تھے، ان کی جماعت الگ ہو گئی. الگ ہی ہونا اچھا ہے، الگ ہی ہونا اچھا ہے، ورنہ ان پر جو عذاب آتا ہے ان پر بھی عذاب آ جائے گا. ان پر جو عذاب آئے وہ بھی عذاب آ جائے گا. اس لیے اچھا ہوگا کیا الگ ہی، متکبروں سے الگ ہی ہونا اچھا ہے، الگ ہونا ہی اچھا ہے. پورا قرآن پڑھنے کے بعد میں سمجھ میں آئے گا کہ جب بھی قوم ہلاک کر دے گی تو رب کریم نے پہلے اس نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو شہر سے الگ کر دیا، پہلے باہر بھیج دیا، پھر اس قوم کو پوری طرح سے برباد کر دیا.
چاہے لوط علیہ السلام کی قوم ہو، چاہے نوح علیہ السلام کی قوم ہو، چاہے قوم ابراہیم ہو، چاہے قوم شعیب ہو، چاہے صالح علیہ السلام کی قوم ہو، چاہے ہود علیہ السلام کی قوم ہو، عذاب کے آنے سے پہلے اپنے نبی کو سمجھا دے کہ عذاب آنے والا ہے، اپنے ماننے والوں کو لے کر شہر چھوڑ کر چلے جانا، اور جب شہر چھوڑ کر چلے گئے تب عذاب آیا، اور جب تک نبی ان کے اندر موجود ہے عذاب نہیں آیا، عذاب نہیں آیا۔ آج بھی کیا بندر کے پوجا کرنے والے نہیں ہیں؟ آج نہیں ہیں؟ آج کیا جمعہ کے دن کی بیعت بھی کرنے والے نہیں ہیں؟ کتنے کنڈکٹر ایسے ہیں، کتنے ٹیچر ایسے ہیں، کتنے مسلمان کانٹریکٹر ایسے ہیں کہ جمعہ کے دن چھٹی لیتے ہیں کہ جمعہ ہے، لیکن مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں۔ آج بھی مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں، جمعہ کا دن چھٹی کا دن ہے، عبادت کرنا تھا، مسلمان ہوتے ہوئے بھی جا کر آج بھی جمعہ کے دن شکار کرنے جاتے ہیں۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، آج بھی عذاب آ جاتا، لیکن قرآن فرما رہے وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہ یا رسول اللہ، اے میرے محبوب تو دنیا میں موجود ہو اس لیے ہم عذاب نہیں دے رہے ہیں۔ آج بھی ہماری صورتیں بندر جیسے ہو جاتے ہیں، آج بھی سور جیسے ہو جاتے، کیا آج شراب نہیں، جوا نہیں کھیلتے، سٹہ بازی نہیں کھیلتے؟ آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، لیکن سرکار کا کرم ہے کہ صورتیں ہماری صورتیں بدل نہیں رہے ہیں۔ تو بہت سارے ہو سکتا ہے کہ مناتے مناتے بہت سارے ناجائز باتیں بھی آ جاتے ہیں، ناجائز باتیں بھی آ جاتے ہیں، تو ہمارا کام ہے کہ ناجائز باتوں کو ہٹا دیا جائے، جائز باتوں کو روک نہ دیا جائے۔ ناجائز باتوں کی وجہ سے جائز کاموں سے روک دیا نہیں جا سکتا۔ مسجد ہے نہیں، مسجد میں کتا آیا تو کیا کریں گے؟ مسجد گرائیں گے کہ کتا ہٹائیں گے؟ کیا کریں گے؟ کتا ہٹائیں گے کیا مسجد گرائیں گے؟ ارے مسجد میں کتا ہے، مسجد پڑھاؤ۔ معاذ اللہ، مسجد نہیں پڑھائی جائے گی، کتا ہٹا دیا جائے گا۔ جائز کاموں میں اگر کوئی ناجائز کام شامل ہو گیا ہو تو اس ناجائز کام کو نکال دیں گے، جائز کام کو برقرار رکھیں گے۔ اب شنیچر کے دن کی بے حرمتی کر رہے ہیں، 3 گروپ ہو گئے، اور جو ایمان والے تھے سنی العقیدہ مسلمان تھے وہ الگ ہو گئے، جو سنی العقیدہ مسلمان تھے الگ ہو گئے، اس لیے کہ ادب اور تعظیم سنیوں کے ہی زیبا دیتی ہے۔ ادب کرنا، تعظیم کرنا، احترام کرنا سنی ہی کرتے ہیں، اور جو غیر سنی ہے کوئی بھی تعظیم نہیں کرتا، کوئی تعظیم نہیں کرتا۔ سب سے پوچھا جائے کہ کیا عید میلاد النبی جائز ہے، ایک فتویٰ ملے گا جائز ہے، اور 72 فتوے ملیں گے ناجائز ہے۔ ایک فتویٰ ملے گا جلوس نکالنا جائز ہے، 72 فتوے ملیں گے ناجائز ہے۔ کس کی سنو گے؟ ایک فتوے کو مانو گے کہ 72 کو نہ ماننا، ایک کو ماننا، اس لیے کہ 72 جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی، 73 میں ایک میری جماعت جنتی ہوگی اور 72 جہنمی ہوں گے، تو 72 فتوے ناجائز کے ملیں گے۔ حدیث سے پوچھو عید میلاد النبی منانا جائز ہے؟ ناجائز ہے۔ جماعت اسلامی سے پوچھیں گے تو کہیں گے ناجائز ہے۔ چکڑالوی سے پوچھو تو کہیں گے ناجائز ہے۔ رافضیوں سے پوچھو کہیں گے ناجائز ہے۔ جمیعۃ العلماء ہند سے پوچھو گے کہیں گے ناجائز ہے۔ ندوۃ العلماء سے پوچھیں گے کہیں گے ناجائز ہے۔ وہابیوں سے پوچھو گے جائز ہے کہیں گے ناجائز ہے۔ اس طرح کے 72 فرقے ہیں، اور 72 فرقے میں سے بھی الگ الگ تھالیاں پھٹیں، 72 جھاڑا ہے، اس کے تھالیاں، اس کے شاخیں، اس کے برانچز الگ ہیں، تو یہ سارے برانچز کہیں گے ناجائز ہے، اور صرف ایک ہی جماعت والے کہیں گے جائز ہے۔ تو کسے مانو گے؟ میجارٹی فتووں کو مانو گے کہ ایک سچا جو ہے وہ مانو گے؟ جو سچا ہے اسے ماننا پڑے گا۔ 3 جماعتیں ہو گئی، ایک شکار کرنے والی، ایک منع کرنے والی، ایک خاموش رہنے والی، ایک خاموش رہنے والی۔
اب دونوں میں کیا کیے؟ جو شکار کرنا منع کرتے تھے، جو سنی العقیدہ مسلمان تھے، سمجھ لیجئے، انہوں نے ان کے بیچ میں دیوار باندھ لیے، آپس میں بڑی دیوار بنا لی تاکہ ان کا منہ بھی دیکھنے کو نہ ملے، تاکہ ان کا منہ بھی دیکھنے کو نہ ملے۔ منہ دیکھیں تو عبادت خراب ہو جاتی ہے، منہ دیکھیں عبادت خراب ہو جاتی ہے، نماز میں وہی چہرہ یاد آئے تو نماز خراب ہو جاتی ہے، اس لیے منہ دیکھنا بھی منع، اس لیے دیوار باندھی۔ کیوں دیوار باندھی؟ کیا رب اس پر قادر نہیں ہے کہ ایمان والوں کو بچا لے اور بے ایمانوں کو ختم کرے؟ لیکن نہیں، ان کا منہ نہ دیکھنا ہے، ان کا منہ، جو خدا کے غدار اور بے وفا ہیں ان کا منہ نہ دیکھنا ہے، اس لیے آپس میں آڑی کھڑی دیوار کر دی اور ایک جماعت خاموش رہی، ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں، مچھلیاں پکڑتے تو مچھلیاں پکڑنے کو منع کرتے تھے، خاموش رہے۔ 70 سال کے بعد سیدنا موسیٰ کلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اگر اب نہ مانو گے تو تمہیں کل عذاب آ جائے گا، اور نہیں مانا تو دوسرے دن صبح جب اٹھے ان کے بوڑھے، بچے، جوان، عورتیں، مردے سب کے سب بندر ہو گئے، پورے کے پورے بندر ہو گئے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ، فرمایا کہ بندر، ذلیل بندر ہو جاؤ۔ قرآن صرف بندر نہیں، قرآن مجید کہا صرف بندر نہیں، قِرْدَةً کی معنی بندر، خاسین، ذلیل اور رسوا بندر۔ یہ بندر بھی تو پالے جاتے ہیں، یہ جو بندر کودتا ہے اسے بھی پالتے ہیں لوگ، اسی بھی ذرا دیکھ کر مزاق کرتے ہیں، یہ بھی کچھ اٹکیلیاں کرتا ہے، لوگوں کو اچھا لگتا ہے، لیکن ایسے بندر نہیں، ذلیل بندر بنے۔ قِرْدَةً خاسین، آنسو بہاتے تھے، تو صبح بندر ہو گئے، آنکھ سے آنسو بہاتے تھے، خاموش تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، بچے بھی بندر گئے، عورتیں بھی بندر، بوڑھے، ان کے جو بوڑھے تھے اس لیے کہ 70 سال سے مچھلیاں پکڑ رہے تھے، 70 سال سے مچھلیاں پکڑ رہے تھے، منع کرنے کے باوجود یہ بہت ذلیل بندر ہو گئے، جو بوڑھے تھے بہت رسوا ذلیل صورت کے بندر ہو گئے، اس لیے کہ 70 سال منع کرنے کے باوجود نہیں مانے تھے۔ اور جو مچھلیاں پکڑنے سے منع کرتے تھے وہ سلامت رہے، وہ سلامت رہے، اور جو خاموش رہے ان کے بارے میں ایک قول ہے کہ وہ بھی بندر ہو گئے، ایک قول ہے وہ بھی بندر ہو گئے۔ حضرت عباس رضی کے حضرت اکرمہ آ گئے، حضرت اکرمہ رضی اللہ نے فرمایا نہیں، وہ بندر نہیں ہوئے، وہ بندر نہیں، اس لیے کہ خاموش رہے، خاموش رہے، مچھلیاں نہیں پکڑے، اس لیے بندر نہیں ہوئے۔ حضرت عباس نے خاموش رہے اس لیے بندر ہونا ضروری ہے، تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بندر نہیں ہوئے، اس لیے کہ میت آتی ہے مسلمان کی میت آتی ہے، اور پھر نماز جنازہ کا اعلان ہوتا ہے، نماز جنازہ کا اعلان ہوتا ہے، کیا سب کھڑے ہوتے ہیں نماز کو؟ چلو بھائی نماز پڑھنا ہے، جتنے آئے ہیں یہ مسلمان ہیں کہ کیا غیر مسلمان ہیں؟ میت کو جو آئے ہیں کیا کھڈے میں ڈالنے آئے ہیں کہ اس کے لیے دعا کرنے آئے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور جنازے کی نماز کو تو ایک ادھر چھوڑتا ہے، ایک ادھر چھوڑتا ہے، ایک ادھر ٹانگ پھیلائے بیٹھتا ہے، ایک ادھر گپے مارتے بیٹھتا ہے، اور نماز پڑھنے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں، اور باقی سب یہ مسلمان ہیں کیا؟ نہیں۔ یا پاک رہتے ہیں کیا؟ نہیں۔ پوچھیں گے تو کہیں پاکی نہیں، یہ مسلمان کیسا؟ جو پاک نہیں رہتا تو مسلمان کیسا ہے؟ اب ایک نماز، ایک تو جنازے کی نماز ادا کرنے والی جماعت ہے، اور دوسرا ادھر ادھر بیٹھنے والی جماعت ہے، اور ایک اس کام میں مشغول ہے، کوئی قبر کھود رہا ہے، اس کے انتظام میں ارینجمنٹ کے اندر ایک جماعت لگی ہے، ارینجمنٹ کے اندر ایک جماعت لگ جاتی ہے۔ اب جو نماز ادا کریں وہ تو کامیاب ہو گئے، تو حضرت اکرمہ فرماتے ہیں جو نماز نہیں ادا کرے کیا وہ ہلاک ہو گئے؟ کیا وہ ہلاک ہو گئے؟ نہیں، وہ ہلاک نہیں ہیں۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے،
ایک بھی مسلمان اگر نماز جنازہ پڑھ لے تو فرض کفایہ ادا ہو گیا، اور ایک بھی اگر نہیں پڑھا تو پورا شہر گنہگار ہو گیا۔ ایک بھی اگر نماز ادا کر لیتا ہے، اس لیے کہ فرض کفایہ ہے، ایک بھی ادا کر لیتا ہے تو حق ادا ہو جاتا ہے، ایک بھی ادا نہیں کرتا تو پورا شہر گنہگار بن جاتا، پورا شہر گنہگار ہوگا، نماز جنازہ نہ ادا ہوگی، اس لیے کہ فرض کفایہ ادا ہو گیا۔ تو شکار کرنے کا منع کرنا یہ نہیں کہ ہر چیز منع کرے، منع کرنا ہر ایک شخص کے ساتھ نہیں ہو سکتا، جو جاننے والے ہیں وہ منع کرے، جن کے پاس اثر و رسوخ ہے وہ منع کر رہے ہیں تو فرض جو ہے ادا ہو گیا۔ جو فرض ہے منع کرنے کا وہ فرض ایک جماعت کرتی رہی وہ ادا ہو گیا، تو جو خاموش رہے وہ نافرمانی نہیں کرے اس لیے بچ گئے، وہ بندر نہیں بنے، وہ بندر نہیں بنے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی تقریر کو سن کر انہیں اٹھ کر کھڑے ہو کر بوسا دیا اور گلے لگا لیا۔ حضرت سید عباس رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ان کی تقریر کو وضاحت کو سن کر اٹھے اور حضرت اکرامہ کو اٹھ کر گلے لگا لیا اور ان کی پیشانی چومی۔ یہ دونوں صحابی ہیں، دونوں صحابی ہیں۔ تو عید کے دن گلے لگانا، معانقہ کرنا اور چومنا سنت صحابہ ہے، سنت صحابہ ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر سے ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ بندر ہو گئے، یہ بندر ہو گئے، 3 دن تک اسی حال میں رہے، 3 دن تک یہ بندر کی صورت میں ہی رہے، اور تیسرے دن پورے کے پورے ہلاک ہو گئے۔ 3 دن تک یوں ہی بندروں کی صورت میں رہے، اور جو مچھلیاں شکار نہیں کرتے تھے، جو دیوار کے اندر کھڑکیاں بنا لیے تھے، دیوار کے اندر کھڑکیاں بنا لیے تھے، جب ان کے بات کرنے کی، چلنے کی، آنے کی، جانے کی انہیں آواز نہیں آئی تو کھڑکیوں میں سے اوپر چڑھ کر کھڑکیاں سے دیکھے تھے، سارے بندر تھے، پورے بندر بن گئے تھے۔ 3 دن تک یہ حال رہا، اور تیسرے دن جب آواز ہی نہیں آنے لگی تو سمجھے پورے کے پورے مر کر ختم ہو گئے۔ جسے قرآن فرمائے وَلْقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یہ حد سے بڑھ گئے شنیچر کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے، شنیچر کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے ہل گئے۔ اور رب نے فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے انہیں فرمایا کہ بندر ہو جاؤ، تو سارے کے سارے ذلیل بندر ہو گئے۔ فَجَّلْنَاهَا نَخَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، تو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے یہ واقعہ خوف الہی پیدا کرتا ہے، یہ واقعہ خوف الہی پیدا کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے جمعہ کی تعظیم ہر مسلمان پر واجب ہے، ہمیں جمعہ کی تعظیم کرنا ہے، لیکن شریعت اسلام میں جب اذان پکاری جائے، جب جمعہ کی پہلی اذان پکاری جائے، پہلی اذان کے پکارے جانے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کاروبار حرام ہے۔ جمعہ کی پہلی نماز کی اذان جب پکاری جائے گی، پکارے جانے کے بعد بھی اگر کوئی دکانداری کرتا ہے، کوئی بیپار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے اور کام کرتا ہے اور کماتا ہے، تو اس کا کمانا اذان سے لے کر نماز سے ختم ہونے تک جو بھی کمایا ہے کمانا اس کے لیے حرام ہے۔ اس لیے کہ قرآن ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان پکاری جائے اپنے کاروبار، تجارت، لین دین سارا معطل کر دو، بند کر دو، اور خدا کے ذکر کی طرف یعنی نماز کی طرف دوڑو۔ اگر تم بھلائی چاہتے ہو دوڑو۔ دوسری نماز میں کہیں حکم نہیں آیا، دوڑنے کا حکم دوسری نماز میں نہیں آیا کہ مغرب کی نماز کے لیے دوڑو یا اور کی نماز کے لیے دوڑو، لیکن جب جمعہ کی نماز کی بات آتی ہے تو قرآن فرماتا فَاسْعَوْا، دوڑو اِلیٰ ذکر اللہ، نماز جمعہ کے لیے دوڑو، اس لیے کہ نماز جمعہ ایک بار گئی تو گئی، نماز جمعہ گئی تو چلے گئی، اس کے بعد میں ادا نہیں ہوتی۔ نماز جمعہ ختم ہوئی تو ادا ہوگی، آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے، جمعہ کی نماز نہیں پڑھیں گے، جمعہ کی نماز نہیں پڑھیں گے، جمعہ کی نماز کی قضا نہیں ہے۔ دوسری نمازیں اگر چلے گئے تو قضا ہوتی ہے، قضا ہو سکتی ہے، لیکن جمعہ کی نماز کی قضا نہیں ہے، اس لیے جمعہ کی نماز قضا نہ کرنا۔ اذان کے ہوتے ہی دوڑانا، اذان کے ہوتے ہی
دوڑانا. لیکن ہم ہر روز ذرا نظارہ کرتے ہیں, خطبے پر منبر پر خطیب چڑھتا ہے تب بھی آنے ہی لگتے ہیں, رکھتے ہی چڑھانے لگتے ہیں. منبر پر خطیب خطبہ پڑھنے لگتا ہے, جب خطبہ ہونے لگتا ہے تو آپ نفل نماز بھی سنت نماز بھی پڑھ نہیں سکتے. جب خطیب خطبہ پڑھنے کے لیے منبر پر چڑھتا ہے, صرف خطیب کو حق ہے, کسی کو منع کرنے کا, اشارے سے منع کرنے کا خطیب کو حق ہے, کسی اور کو حق بولنے کا دوران خطبہ حق نہیں. درود کی آیت آئے درود پڑھنے کا حکم نہیں, جماعی آئے جائے تو زور سے لاہور نہیں پڑھ سکتے, دعا آ جائے تو آمین کہہ نہیں سکتے, سلام کرے تو کوئی سلام کر نہیں سکتے. لیکن وہاں باہر کھڑے رہتے ہیں, خطبے کے وقت باہر کھڑے آتے ہی رہتے ہیں. کبھی چشتیہ مسجد میں 2 بجے تک واز چالو رہتا ہے, انشاءاللہ تعالی اس کا جواب بھی دیا جائے گا. آگے 2 سے پہلے بھی نماز ہو سکتی ہے, جمعہ بھی ہو سکتی ہے. یہ مت سمجھنا کہ 2 سوا 2 بجے نہیں, جلد آنے کی کوشش کرنا. ہماری بات نہیں سننا, قرآن کی بات سننا کہ یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والے ہو تو نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جمعہ کے دن اذان پکار, فوراً کیا کرو, دکان بند, دکان بند. کھیتی میں کام ہل چلا رہے ہو, ہل چلانا, جب اذان کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچتی ہے سب باندھ کرو اور مسجد کی طرف دوڑو تاکہ سننے ملے, تاکہ سننے ملے. لاسٹ کو آنا, اس کے بعد مولانا. ابھی تک وہ مولانا آواز کرتے, ہمارے مولانا کچھ بولے تھے, آنے والا کب کتنے بجے, 2 بجے. وہ یو پی کے مولانا تھے, اتنا بولے, بہت بھاری بولے, ابھی تک ہم کبھی سنے سے نہیں. تو پہلے سے لے کر آخر تک بیٹھ تو پتہ چلے گا کہ چشتیہ مسجد میں کیا کیا بولا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بولنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق رشید عطا فرمائے, جلد آنے کی توفیق دے. نماز جمعہ کو جلد آنے کی, اذان کے ساتھ آنے کی توفیق رشید عطا فرمائے. تو حرام کا مت کھانا. آپ کا دکان حلال کا ہے, کاروبار حلال کا ہے, کھیتی باڑی حلال ہے, جو تم کام کر رہے ہو حلال ہے. لیکن جمعہ کی نماز کے بعد میں کر رہے ہو تو حلال کام بھی حرام میں بدل جائے, اور تمہاری حلال کمائی میں حرام کا 1 روپیہ شامل ہو گیا تو سب کو حرام بنا دیتا ہے, سب کو حرام بنا دیتا ہے. ایک بڑا بھگونا بریانی پکی, گھی سے بگارے, مسالہ خوب, باس کے چونا, ادھر سے بچہ آیا, 1 بوند پیشاب کیا. کتنا پیشاب کرا, 1 بوند. بریانی اچھی ہوئی کیا خراب ہوئی, خراب ہوئی 1 بوند. تو 1 رقبہ حرام کو سب ملا کر پوری حلال کو برباد نہ کرنا. مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اور مجھے بھی توفیق رشید عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.